السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے ان کہی دستک۔ شہر کی گہما گہمی سے دور ایک پرانے کتب خانے کے تہ خانے میں 12 سالہ ایان کو ایک عجیب و غریب چیز ملی۔ وہ ایک پرانے سے ہیڈ فونز تھے جن کی تاریں تانبے کی طرح چمک رہی تھیں اور ان پر مٹی کی ایک موٹی تہ جمی تھی۔ ایان کو موسیقی کا شوق تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئی ونٹیج چیز ہے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ ہیڈ فونز اسے ایک ایسی دنیا میں لے جائیں گے جہاں الفاظ کی نہیں، احساسات کی زبان بولی جاتی ہے۔ جب ایان نے وہ ہیڈ فونز اپنے کانوں پر لگائے تو کوئی گانا نہیں بجا، بلکہ ایک عجیب سی تھر تھراہٹ ہوئی۔ پہلے تو اسے لگا کہ یہ خراب ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کتب خانے سے باہر سڑک پر آیا، اس کی دنیا بدل گئی۔ اسکول میں زاہد نام کا ایک لڑکا تھا جس سے سب ڈرتے تھے۔ وہ لمبا چوڑا تھا، دوسروں کے بستے چھین لیتا اور چھوٹے بچوں کا مذاق اڑانا اپنا مشغلہ سمجھتا تھا۔ ایان ہمیشہ اس سے بچ کر گزرتا تھا۔ اگلے دن جب ایان نے وہ ہیڈ فونز جو اب اس کی جیکٹ کے کالر میں چھپے ہوئے تھے آن کیے تو زاہد قریب سے گزرا۔ ایان کو کوئی چیخ یا غصے بھری آواز سنائی نہیں دی، بلکہ ایک مدھم سی سسکی سنائی دی۔ کاش آج گھر جاتے ہوئے ابا غصے میں نہ ہوں۔ میری پیٹھ ابھی تک کل والی مار سے دکھ رہی ہے۔ میں کسی کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا ڈرا ہوا ہوں، اسی لیے مجھے سب کو ڈرانا پڑتا ہے تاکہ کوئی میری کمزوری نہ جان لے۔ ایان ہکا بکا رہ گیا۔ وہ ظالم زاہد جس سے پورا اسکول کانپتا تھا، اندر سے ایک خوفزدہ بچہ تھا جو صرف اپنی عزت نفس بچانے کے لیے دوسروں پر ظلم کر رہا تھا۔ ایان کا غصہ ایک پل میں ہمدردی میں بدل گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ لوگ ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ نظر آتے ہیں۔ کلاس میں ان کے ریاضی کے استاد مسٹر فاروق ہمیشہ بہت سخت اور نظم و ضبط کے پابند مشہور تھے۔ اس دن وہ کچھ زیادہ ہی اکھڑے سے تھے۔ وہ بورڈ پر سوال حل کر رہے تھے کہ ایان نے ہیڈ فونز کی آواز تھوڑی تیز کی۔ مسٹر فاروق ظاہری طور پر تو خاموش تھے، مگر ان کے ذہن کی آواز ایان کے کانوں میں گونجی۔ اگر شیرو کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ میرا واحد ساتھی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے بچنے کے امکانات کم ہیں۔ مجھے یہاں کلاس میں ہونا ہی نہیں چاہیے، مجھے اس کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ ایان نے دیکھا کہ مسٹر فاروق کے ہاتھ میں بورڈ مار کر ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ وہ ایک سخت استاد نہیں، بلکہ ایک غمزدہ انسان تھے جو اپنے پالتو جانور کے لیے تڑپ رہے تھے جسے وہ اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ ایان کے لیے یہ ہیڈ فونز اب ایک بوجھ بنتے جا رہے تھے۔ وہ جہاں جاتا لوگوں کے ہنستے چہروں کے پیچھے چھپے دکھ اسے سنائی دیتے۔ اس نے اپنی والدہ کی مسکراہٹ کے پیچھے تھکن اور مالی پریشانیوں کی فکر سنی۔ اس نے اپنے بہترین دوست کی ہنسی مذاق والی باتوں کے پیچھے تنہائی کا خوف سنا۔ اسے سمجھ آیا کہ ہم سب ایک ماسک پہن کر گھومتے ہیں۔ ہم دکھاتے وہ ہیں جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے، مگر جیتے وہ ہیں جو کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں ایک خاموش جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ بظاہر دکھنے والے خوش و خرم لوگ بھی اندر سے دکھی اور ٹوٹے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ ایک دن زاہد اکیلا کینٹین کے پیچھے بیٹھا تھا۔ ایان اس کے پاس گیا۔ اس کے پاس ہیڈ فونز نہیں تھے، مگر اب اسے ان کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ آنکھوں سے کیسے سنا جاتا ہے۔ لوگوں کے چہرے پڑھنا اسے آ گیا تھا۔ آنکھوں سے درد کا اندازہ لگانا اس نے سیکھ لیا تھا۔ ایان نے خاموشی سے اپنا لنچ باکس نکالا اور زاہد کی طرف بڑھا دیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا زاہد؟ اگر کبھی بات کرنی ہو تو میں یہیں ہوں۔ زاہد نے پہلے تو غصے سے دیکھا، مگر ایان کی آنکھوں میں ہمدردی دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکا سا سر ہلایا۔ اس خاموشی میں ایک شکریہ چھپا تھا جو کسی بھی لفظ سے بڑا تھا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے سیکھا کہ دنیا میں ہر انسان وہ نہیں ہوتا جو ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ اس کے دل کے اندر ایک الگ کہانی چل رہی ہوتی ہے۔
آج کی کہانی سے ہم نے سیکھا کہ ہمدردی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہمیں کسی کے برے رویے کو فوراً برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص خود کسی دکھ، خوف یا مسئلے سے گزر رہا ہو۔ جب ہم ہمدردی دکھاتے ہیں تو دل جڑ جاتے ہیں۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہنستے ہوئے بھی اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ ہمیں کچھ بھی نہ بتائیں۔ خاموشی بھی بولتی ہے۔ ہر بات الفاظ میں نہیں کہی جاتی۔ کبھی کسی کی آنکھیں، خاموشی یا رویہ بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ بس ہمیں غور سے محسوس کرنا آنا چاہیے۔ اچھا انسان وہ ہے جو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دوسروں کو بدلنے سے پہلے اگر ہم انہیں سمجھنے لگیں تو دنیا زیادہ خوبصورت بن سکتی ہے۔ محبت بانٹنے سے درد کم ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا اچھا عمل، جیسے کسی کے ساتھ بیٹھ جانا یا بات کر لینا، کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم کانوں سے کم اور دل سے زیادہ سنیں، کیونکہ اصل سماعت دل کی ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھنا سیکھ لیں تو یہ دنیا ایک بہترین جگہ بن سکتی ہے۔ یاد رکھیے، جو دوسروں کے دکھ سمجھ لیتا ہے وہی اصل میں بڑا انسان ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔